احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کرنا. احسن یحسن سے احسان مصدر ہے باب افعال میں، اور اس میں خالق کے حق میں خیر اور احسان، اسی طرح مخلوق کے حق میں بھلائی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں احسان ہوتا ہے تو اس میں عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا اس عبادت میں. تو جب انسان مخلص ہوتا ہے اور اتباع کرتا ہے تو دراصل محسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک فارمولا بنا لیجئے، مخلص پلس متبع از اکول ٹو محسن. محسن یعنی اگر آپ مخلص ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں تو دراصل آپ محسن ہیں، یہ اللہ کے حق میں. تو جہاں تک مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق ہے تو اس میں مخلوق کے مال، جان، عزت یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح اس کو کسی بھی اس کی چیز میں خیر پہنچانا، یعنی کسی جان کے ساتھ بھلا کرنا، کسی کے مال کی خیر خواہی کرنا، اس کی عزت کا احترام کرنا، یہ سب احسان میں شامل ہے. تو ہم سب کو اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. احسان کا معنی خوبصورت عمل ہے، اور عمل کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا، دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، تینوں میں ہی حسن. ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم شوق سے جائیں گے عبادت کرنے کے لیے تو وہ دل میں بھی ہوگا، جو ہم قرات کریں گے وہ بھی اچھی سے ہوگی، مثلا نمازی کی مثال ہے، اور اس میں جو انداز ہوگا، طریقہ ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، تو پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان ہوگا. اسی طرح جب ہم کسی بندے کے ساتھ کوئی خیر و بھلائی کرتی ہیں، شروع میں نے ڈیفائن کیا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں. اب بندے کے ساتھ معاملہ کرنے، پھر دل، زبان اور اعمال کو دیکھیے. جب آپ کسی کے ساتھ کچھ لین دین کرتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ ادب کا اظہار کر رہے ہیں، کیا وہ صرف اوپر اوپر سے ہونا چاہیے؟ کیا وہ احسان کا معاملہ ہوگا؟ نہیں، وہ دل میں بھی ہونا چاہیے، وہ کلام میں بھی ہونا چاہیے، اور وہ اس کام میں بھی ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کے اندر اخلاص اور اتباع یہاں بھی ہوگی. عبادات میں بھی اخلاص اور اتباع ہوگا اور معاملات میں بھی ہوگا اخلاص اور اتباع. یہ دل اچھا ہو اور اس کام کو اسی طرح کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مثلا کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں، کسی کو کفن پہنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ان میں احسان کا معاملہ. تو احسان جو ہے ظاہر اور باطن دونوں میں ہے، اور محبت اور خوف کے درجوں میں ہے. محبت کا درجہ شوق سے کسی کام کو کروائے گا، اور ڈر نمبر 2 درجے پہ آ جائے گا. مثلاً آپ کسی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے نا، وہ بالوالدین احسانا، یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے. اچھا، ایک ہے اللہ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ ایسا کرو، تو اللہ تعالیٰ تیری محبت اور تیرے شوق میں اللہ نے فرمایا غریب کو کھانا کھلاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں غریب کو کھلا رہے ہیں، وہ دل کا شوق ہے ایک کھلانے کا. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ وہ اب ڈر کا درجہ ہے. پہلے درجہ کیا ہے؟ محبت میں. دوسرا کیا ہے؟ ڈر ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کیا، ان کا خیال نہ رکھا، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہیں، نہیں ان کا حال پوچھا، پکڑ ہو جائے گی. اور اس میں بھی کریں گے اللہ ہی کے لیے، اور کریں گے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اس کے مطابق. لیکن جو اندر کی کیفیت ہے نا، وہ فرق ہے. اب کیفیت فرق ہے. ایک شوق میں ہوتا ہے کام اور ایک ڈر میں ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو حسن آتا ہے، تبھی اچھے سے کرتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ نہ آپ کو کسی کام کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی آپ کو ڈر ہے. کریں گے وہ کام؟ اول تو کریں گے ہی نہیں، اور اگر کریں گے بھی تو کیسے کریں گے؟ بس سر سے اتار دیں گے اس کو، بے روح ہوگا وہ کام. واضح؟ جی. یس، ان کے اندر بھی اللہ کی محبت پیدا کریں. یعنی جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا، اتنا زیادہ احسان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ابھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور یہ بھی ہے کہ شروع میں جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، جیسے بچے ابھی شروع میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ پہلے ہی درجے پر ہوں گے، پہلے سٹیپ پر ہوں گے، بیبی سٹیپ لیں گے. پھر اس کے بعد جو ان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ کی پہچان بڑھتی جائے گی، تو وہ ان کا درجہ اوپر ہو جائے گا. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. جتنا جس کو معرفت ہوگی، جتنی اللہ کی پہچان ہوگی، اسی درجے کی اس کے اندر
اللہ کی عبادت میں شوق اور ذوق کی کیفیت ہوگی، یعنی روح والی عبادت ہوگی. یعنی بے روح عبادت اور روح والی عبادت، یہ دو فرق ہے احسان اور غیر احسان میں. جی جی.